الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اور آپ کو بڑی سہولت سے ایمان اسلام نصیب ہوا، مشقت نہیں سہنی پڑی، تکلیف گوارا نہیں کرنی پڑی۔ ہم نے آنکھ کھولی، مؤذن نے کان میں صدائے دل نواز دی، مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ ہم بولنے لگے تو ہماری زبان پر اللہ جل شانہ کا مبارک نام جاری کیا گیا۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توتلے لہجے میں پڑھنے لگے تو پورا خاندان خوش تھا، مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ خاندان کا ایک ایک فرد بار بار سن کے خوش ہوتا اور چہرے کی بلائیں لیتا۔ ہم درس گاہ میں پہنچے، استاد کے سامنے زانو تلمس طے کیے۔ اس نے ہمیں دین سکھایا، قرآن مجید کی تعلیم دی۔ کتاب اللہ کی تلاوت کرنا سیکھے تو ہمارے ماں باپ پھولے نہیں سماتے تھے۔ قرآن مجید مکمل ہوا تو مٹھائیاں بانٹی گئیں، رسمیں آمین ہوئی، دوستوں کی دعوت ہوئی، کھانے پہ رشتہ دار بلائے گئے۔ ہم نے حفظ قرآن کی سعادت پائی تو ہمارے سر پہ عزتوں کی دستار سجی۔ ہم نے علم دین، درس نظامی اور دیگر علوم و فنون سیکھے تو ہمیں سند امتیاز سے مالا مال کیا گیا اور عزتوں کی مسند پہ بٹھایا گیا۔ ہم نماز پڑھیں تو محلے میں معزز ٹھہریں، روزہ رکھیں تو عزت پائیں، حج کرنے جائیں تو لوگ دعاؤں سے رخصت کریں، واپس آئیں تو پھولوں سے استقبال کریں۔ ہمیں دین پر عمل کرتے ہوئے کیا مشکل پیش آئی؟ ہم تو دین کی راہوں کے مسافر ہوئے تو عزتیں پائیں، ہم نے اللہ کا نام لیا تو لوگوں نے پیار دیا، ہم نے عبادات کے طریقے اختیار کیے تو معاشرے میں شریف کہلائے۔ لیکن کتنا مشکل اور کٹھن لمحہ تھا جب کوئی اسلام لاتا تو معاشرے سے کٹ جاتا، سماجی بائیکاٹ کر دیا جاتا، وہ لوگوں سے الگ ہو جاتا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے عالی نسب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، صادق بھی کہلاتے ہیں، امین بھی کہلاتے ہیں، لوگوں کی امانتیں بھی حضور کے گھر میں پڑی ہیں، اپنے فیصلوں میں حضور کو حاکم بھی مانتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی توحید کا اعلان کیا، جب لوگوں کو راہ راست اور راہ حق کی طرف بلایا تو یہ سارے مخالف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے سقے عزیز بھی کتنے دل آزار جملے بولتے ہیں۔ تباً لک ہنالک سائر الیوم الہٰذا جمعتنا، یہ رشتے میں سکا چچا بولتا ہے۔ اللہ اکبر، مشکلیں سہی، تکلیفیں سہی، سماجی مقاطعہ ہوا، سوشل بائیکاٹ ہوا۔ شاب ابی طالب کے 3 سال کس کٹھن حالات میں حضور اور حضور کے غلاموں نے اور خاندان والوں نے کاٹے، حتیٰ کہ درختوں کے پتے کھا کھا کے گزر اوقات ہوتی تھی۔ معاہدہ لکھ کے کعبۃ اللہ کے ساتھ لٹکا دیا گیا اور یہ اتنے سنگ دل ثابت ہوئے کہ باہر سے کوئی تجارتی قافلہ آتا جس کے پاس اغذیہ ہوتی، کھانے پینے کی اشیاء ہوتی، تو ان کو ادھر جانے نہ دیتے، مبادہ کہیں یہ خرید نہ لیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بھوک سے دم توڑ جائیں اور نیا دین جو لے کر کے آئے ہیں وہ شعب ابی طالب میں اس گھاٹی کے اندر ہی اپنے آخری دن پورے کرے۔ لیکن جس کو اللہ نے سر بلند کرنا ہو، عزت دینی ہو، جس دین کو پوری دنیا کے اوپر غالب ہونا تھا، اس کو کون روک سکتا تھا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت، تندہی، کوشش اور کد و کاوش کے ذریعے لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کیا۔ سب سے پہلے حضور کی اہلیہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لاتی ہیں۔
حضور علیہ السلام کے قریبی دوست، گہرے دوست حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ نو عمر ہے لیکن سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جان و دل فدا کروں گا حضور آپ پہ۔ حضرت بلال حبشی اسلام لاتے ہیں، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت سمیہ، حضرت یاسر اسلام لاتے ہیں۔ 38 لوگ ایک ایک کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ کفار تو چاہتے تھے کوئی دوسرا شخص ان کے ساتھ کھڑا نہ ہو، تو جب 38 لوگ حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ان کے لیے بڑا اذیت ناک لمحہ تھا کہ یہ تحریک جس کو ہم روکنا چاہتے ہیں یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ ان کے لیے محبتیں اور ان کے لیے پیار پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے قریب سے میرے حضور گزر رہے تھے کہ ابو جہل نے دیکھ لیا اور ہاتھ میں نوکیلا پتھر پکڑا اور حضور پہ حملہ آور ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے کوشش کی کہ الجھاؤ پیدا نہ ہو، لیکن یہ اس بات پہ تلا ہوا تھا کہ حضور کو اذیت دے۔ اس نوکیلے پتھر سے حملہ آور ہو کے حضور کو گہرے زخم دیتا ہے، حتیٰ کہ حضور کے مبارک بدن سے خون بہنے لگ جاتا ہے۔ وہاں سے حضور سین حرم میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ حضور کے چچا حمزہ بن عبد المطلب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ شکار کھیل کے واپس آ رہے ہیں، اور جب وہ شکار کھیل کے آتے تھے تو بڑا اترا کے چلتے تھے۔ انہوں نے سنا کہ دو لونڈیاں آپس میں بات کر رہی ہیں، اس کو پتا ہوتا نا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے تو یہ کبھی بھی ایسی چال نہ چلتا، اس کی ٹوری کوئی اور ہوتی۔ تو رک گئے، قدم خود بخود ٹھہر گئے، رک کے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ کہا تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے اور اس کے نازک بدن سے خون بہتا رہا۔ وہ خاموش تھا لیکن اس نے جان بوجھ کے زیادتی کی اس پر، بس غصے میں بپھر گئے۔ سین حرم کے آس پاس قریش اپنی مسجدیں جمائے بیٹھے ہوتے تھے ٹولیوں کی شکل میں۔ آج امیر حمزہ آئے اور ابو جہل کو تلاش کر کے اپنی کمان کو زور سے اس کے سر پہ مارا اور اس کا سر پھٹ گیا، اور ساتھ بولے تم نے ہمارے بھتیجے کو لاوارث سمجھا ہے؟ اب اس کے حواری کھڑے ہو گئے، لیکن ابو جہل بڑا کائن شخص تھا، اس نے سمجھا کہ یہ تو اب تنہا ہیں لیکن لڑائی کی آگ روشن ہوگی تو بنو ہاشم بھی نکل آئیں گے تو یہ لڑائی لمبی ہو جائے گی، تو اس کا سبب میں ہوں، قصور میرا ہے۔ اس نے کہا بس مجھ سے غلطی ہو گئی، اس طرح اس نے بات کو ٹال دیا۔ اب حضور کے چچا حضور کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ سین حرم میں حضور علیہ السلام اللہ کے حضور سر بسجود ہیں، یہ پاس جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے، لیکن حضور سر نہیں اٹھایا۔ اللہ کے حضور اپنے دکھڑے بیان کر رہے ہیں، اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کے حضور سر بسجود ہے۔ انہوں نے پھر کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اور انہیں بے چینی ہے کہ بتاؤں کہ حوصلہ رکھو میں تمہارا بدلہ لے لیا، لیکن حضور سر نہیں اٹھا رہے۔ تیسری مرتبہ پھر آواز دی تو حضور نے سر اٹھایا، آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی، تو برجستہ کہا بھتیجے میں تمہارا بدلہ لے لیا۔ میرے حضور نے فرمایا چچا مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ یہ حیرت زدہ ہو گئے کہ اتنا بڑا کام، اس وقت مکے کا اتنا بڑا سورما، اور میں اس سے ٹکرا کے آیا ہوں اور یہ کہہ رہے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ قسمت اچھی تھی۔ بولے بھتیجے تم کیسے خوش ہوتے ہو؟ کہا جس رب کو میں مانتا ہوں اس کو تم بھی مان لو۔ تو امیر حمزہ کی قسمت اچھی تھی تو آگے بڑھے اور اسلام قبول کر لیا۔ 38 لوگ پہلے مسلمان تھے، یہ 39 میں مسلمان ہو گئے۔ بس ان کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے تسکین قلب کا ساما ہوا۔ حضور کی آنکھوں میں امٹتے ہوئے آنسو، آگے بڑھے، کعبے کو غلاف کو پکڑا، کہا اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام۔ اے اللہ ایک شیر دیا ہے، ایک شیر اور دے دے، اب تیری مرضی، یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ اگرچہ اس نے میرے اوپر پتھر برسائے ہیں، مجھے زخمی کیا ہے، لیکن اگر دین کی تقویت اس سے ہو سکتی ہے تو مالک مجھے کوئی غصہ نہیں۔ چاہے عمر بن حشام، یہ ابو جہل کا نام ہے، مجھے چاہے ابو عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے، ایک شیر دے دیا، ایک شیر اور عطا کر دے۔ حضور کعبہ کے غلاف سے لپٹ کے اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ 39 لوگ اسلام لا چکے ہیں، 40ویں کا انتظار ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دعائیں ہیں، حضور کی التجائیں ہیں۔ ادھر یہ خبر پورے مکے میں پھیل جاتی ہے کہ حمزہ بھی ایمان لے آئے۔ کفار پر سراسیمگی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ 2-4 لوگ ہیں، 10-15-20 لوگ جمع ہو جائیں گے،
اور اس طرح کے لوگ بھی اگر ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو ان کا راستہ نہیں روکا جا سکے گا. وہ سر جوڑ کے سوچنے لگے, ابو جہل کو کوسنے دینے لگے اس نے کیوں یہ ظلم کیا کہ اس کا نتیجہ یہ پھر ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. اس کے لیے کوئی تدبیر کرنی چاہیے, اس کے لیے کوئی حکمت سوچنی چاہیے. 26 سال کا نوجوان ہے, خطاب کا بیٹا ہے, نام عمر ہے, اپنے گھر کے اندر پیچ و تاب کھا رہا ہے کہ اگر یوں ہی اسلام پھیلتا رہا تو ہمارے بتوں کے خلاف اٹھنے والا یہ نظم اتنا پھیل جائے گا کہ روکنا مشکل ہو جائے گا. آباء و اجداد کی کہانیاں ختم ہو جائیں گی. یہ ایک نیا دین ایسے پنپتا رہا تو پھر اس کو روکا نہیں جا سکے گا. کون روکے؟ دل میں خیال آیا اس کا ایک ہی حل ہے کہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے. لیکن یہ اتنا بڑا کام کون کرے؟ سوچا خود کروں گا. اٹھتی جوانی اور یہ پہلوانی کا زمانہ تھا عمر بن خطاب کا. اعضاء میں توانائی, طبیعت میں جوش, تلوار حمائل کی. دوپہر کے وقت خیال آیا تو کڑکتی دوپہر میں چل پڑے. سنسان گلیاں ہیں, سخت گرمی ہے, لوگ دیواروں سے لگ کے چلتے ہیں اگر کوئی کسی کو کسی مجبوری کے تحت کہیں جانا بھی پڑے. لیکن یہ مست ہاتھی کی طرح اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گھر سے نکل پڑتے ہیں اور اس انداز سے تلوار حمائل کیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. نعیم بن عبداللہ آگے سے آ رہے تھے, آنکھوں میں اترا ہوا نشہ دیکھا, کہانی سمجھ گئے. یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے لیکن ابھی ایمان ظاہر نہیں کیا. کہا عمر کدھر کے ارادے ہیں؟ کہا بانی اسلام کا چراغ بجھانے چاہ رہا ہوں. یہ روز روز کی کہانی ختم کرنے جا رہا ہوں. آج حمزہ ایمان لائے ہیں, کل کوئی اور آ جائے گا, پھر اس تحریک کو روکنا مشکل ہو جائے گا. نعیم بن عبداللہ مسکرا کے بولے گھر کی خبر لی ہے؟ کہا کیا ہوا میرے گھر کو؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بھی اس محمد کی غلام بن گئی ہے, تمہارا بہنوئی سعید بن زید بھی اس کا نوکر بن گیا ہے. بس بپھر گئے. وہ جو غصہ تھا وہ ادھر منتقل ہو گیا, بہن کے گھر کا رخ کیا. جب دروازے پہ پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. جو کہا گیا تھا, جو سنا تھا, اس کا یقین پیدا ہو گیا. زور زور سے دروازے کو کھٹکھٹانے لگے. بہن نے دیکھا کہ بھائی ہے, جو قرآن پڑھ رہا تھا اس کو چھپا دیا اور خود دروازہ کھولا. بس پیٹنا شروع کر دیا, مار مار کے سر پھوڑ دیا, خون بہ رہا ہے. جب سر پھٹ گیا تو فاطمہ بنت خطاب بولی عمر تم خطاب کے بیٹے ہو, میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں, سن لو محمد کا دامن نہیں چھوڑو, جو کرنا ہے کرو. جب یہ تیور دیکھے تو عمر کی حیرت انتہا کو چھو گئی. یہ کون سی قوت ہے جس نے ایک عورت کے اندر یہ جذبے رکھ دیے؟ کہا اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا تم ناپاک ہو, تمہیں نہیں دوں گی. کہا کیسے دو گی؟ کہا پہلے غسل کرو. عمر غسل کر رہا ہے. سودا لینے کے لیے بازار گئے, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. عمر غسل کر رہے ہیں. غسل کر کے باہر آئے تو بہن قرآن لے آئی. وہ کھجور کی چھالیں, وہ چمڑے کے اوپر لکھا ہوا قرآن سامنے رکھ دیا. عمر پڑھ رہے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, اے 14ویں کے چاند محبوب, قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جائے. محبوب رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں, کرم نوازیاں ہونے والی ہیں. عمر پڑھتے گئے, آنکھوں کے بندن ٹوٹ گئے, آنسو آنے لگے, ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. عمر رو رہے ہیں, بدن کانپ رہا ہے. آئے کس ارادے سے تھے, اب حالت کیا ہوئی جا رہی ہے. اپنی بہن سے کہا, بہنوئی سے کہا, جس در کے تم غلام ہوئے ہو کبھی میں بھی اس در کا غلام نہیں ہو سکتا؟ عمر کی کہیں عمر نہ برباد ہو جائے, مجھے اس چوکھٹ پہ لے چلو. کہا چلو ہم اس دہلیز پہ لے چلتے ہیں. تلوار اسی طرح حمائل کی ہوئی ہے. حضور دار ارقم میں ہے. یہ اسلام کی پہلی درسگاہ ہے, حضرت ارقم کا گھر. مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی, یہاں چھپ کر کے دین سیکھتے ہیں. حضور بھی وہاں تشریف فرما تھے, باقی اصحاب بھی وہاں تشریف فرما تھے, حضرت میرے حمزہ بھی وہاں تھے. دروازے کی درزوں سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں, تلوار بھی حمائل کی ہوئی. صحابہ نے کہا عمر آ رہے ہیں. امیر حمزہ نے کہا کوئی پرواہ نہیں, آنے دو. اچھا ارادہ ہوا تو خوش آمدید کہیں گے, ارادہ اچھا نہ ہوا اس کی تلوار سے گردن کاٹوں گا. اللہ اکبر. جب دروازہ کھولا تو 2 صحابہ نے بازوں سے پکڑ لیا, کندھوں سے. حضور نے فرمایا کندھے چھوڑ دو. کندھے چھوڑ دیے گئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گلے کے اندر جو کپڑا تھا اس کو پکڑ کے جھٹکا دیا, اسلم عمر, عمر اسلام لاؤ. اللہ اکبر. اور ساتھ حضور نے حضرت عمر کے دل پہ ہاتھ رکھے, اللہم اہد قلبہ, اللہ عمر کے دل میں ہدایت ڈال دے. بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی اور حضور کا ہاتھ پھرنے کی دیر تھی, اندر سے کفر دھلتا چلا گیا. اور عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. جب یہ پڑا کلمہ تو حضور کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر, اور صحابہ نے بھی اللہ اکبر کہا, اور اس زور سے کہا کہ مکے کی گلیاں گونجنے لگی. اب عمر ایمان لانے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں حضور کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پہ ہیں. اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا اللہ کا دین سچا ہے. کہا کہ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں. تو فرمایا پھر ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھیں؟ کہا کہ عمر تم جانتے ہو حکمت ہے, اتنے
जो है वो हमारी तादाद नहीं और कुफार का जोर जुल्म और सितम। अर्ज की हुजूर हम काबतुल्लाह में जाके नमाज पढ़ेंगे। मुसलमानों की दो सफ़ें बन गई, एक सफ़ की क़यादत अमीर हमजा कर रहे हैं, एक सफ़ की क़यादत हज़रत फारूक आज़म कर रहे हैं, दरमियान में हुजूर चल रहे हैं। और रिवायात में आता है हज़रत उमर चलते जाते हैं और साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते चले जा रहे हैं। और फिर जाके वहां पहुंचे तो वहां जो सनादीद कुरैश थे उन पर सख्ता तारी हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ईमान लाए तो आपने एक एक काफिर के घर के दरवाजे पे खड़े होकर कहा, जब कोई भी शख्स मुसलमान होता तो कुफार उसको मारते, जोदोकोब करते, जुल्म करते, सितम करते, घसीटते बाजारों में, लेकिन हजरत उमर ईमान लाए तो एक एक शख्स के दरवाजे पर खड़े होकर के कहा कि तुम कमजोरों को मारते थे, मैं तुम्हें बताने आया हूं मैं मोहम्मद अरबी का नौकर बन गया हूं। बल्कि आपने ऐलान किया जिसने अपनी बीवी को, बेवा और बच्चों को यतीम करवाना हो और अपने माँ बाप की कमर को झुकाना हो वो उमर के मुकाबले में आए। अल्लाह अकबर। जुनैरा नामी एक खातून थी, बहुत कमजोर। रावी कहता है कि उसकी हड्डियों में गोदा नहीं था, इश्क रसूल था। और उसका जालिम आका उसको मारता है और जब मार मार के थक जाता है, उधर से उमर आ रहे हैं, ये इस्लाम लाने के पहले की कहानी है। तो उधर से उमर आ रहे हैं तो उसने कहा, उमर तुम जवान आदमी हो तो ये छोड़ती नहीं है अपने नबी का नाम, जरा तुम आओ। तो उमर कोड़ा पकड़ लेते हैं, उसे मारते हैं। मारते मारते थक जाते हैं तो पानी पीने लगते हैं। तो कहते हैं मुझे तेरे पे तरस नहीं आया, लेकिन मैं जरा पानी पीने लगा हूं। और फिर गले के अंदर कप डाल करके कोड़ा उसकी रस्सी को बल देते हैं और उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और कहते हैं बुला अपने नबी को जो तेरी आंखों की बेनाई वापस करे। अल्लाह अकबर। तो उसने आसमान की तरफ मुंह करके कहा, मालिक मैं कभी भी आंखों की बेनाई ना मांगती, लेकिन अब तेरे नबी की इज्जत का सवाल है। आंखों की बेनाई वापस हो जाती है। जुनैरा को बड़ा मारा। आज उमर गलियों में आंखों में आंसू हैं और अजीब दिले बेताब है और कहते हैं आओ भाई मैं हुजूर का गुलाम बन गया हूं, तुम्हें बताने आया हूं। जुनैरा ने मोड़ काटा तो आगे उमर ये आवाज दे रहे थे। जुनैरा एक कोने पे खड़े होकर जोर के कहती है, उमर तुम तो बड़े उस दिन जोशो गजब में थे और तुम मारते हुए थकते नहीं थे। तो उमर ने कहा, जुनैरा उस दिन मैंने देखा नहीं था, अब मैं मोहम्मद अरबी को देख आया हूं। जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्ना वेख्या हो ते बोल दे नहीं, जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे नहीं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमर का ईमान लाना मुसलमानों के लिए इज्जत का सबब था। उनका हिजरत करना मुसलमानों की नुसरत थी और उनकी खिलाफत मुसलमानों के लिए रहमत थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं कि मेरे हुजूर ने फरमाया, लोगों जब नेक लोगों का जिक्र करो तो मेरे उमर का तज़किरा जरूर किया करो। मेरा उमर वो है कि जब वो एक जगह एक समत से आ रहा हो, एक गली और बाजार से आ रहा हो, तो शैतान भी आ रहा हो, उमर को देख के रास्ता तब्दील कर लेता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तबीयत के अंदर जो जाहो जलाल था, तबीयत के अंदर जो सख्ती थी, वो इस्लाम के अंदर आकर भी कायम रही। और आपने वही सख्ती, वही जाहो जलाल जो पहले मुसलमानों के खिलाफ था, अब कुफ्फार के खिलाफ, मुनाफिकीन के खिलाफ हजरत उमर की तबीयत के अंदर वो जोश खरोश बदस्तूर मौजूद रहा। लेकिन जिस दिन आप खलीफा बने तो उस दिन आपने मिंबर पे चढ़ के जो खुतबा दिया उसमें कहा, लोगों मैं सख्त इसलिए था कि रसूलुल्लाह नरम थे, फिर मैं सख्त इसलिए था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक नरम थे, अब मैं तख्ते खिलाफत पे बैठा हूं, अब मेरी सख्ती जो है वो नरमी में तब्दील हो गई। सिर्फ फासिकों, फाजिरों और बागियों के लिए मैं सख्त हूं, बाकी तुम्हारे लिए नरम हूं। सबसे कम जो तनख्वाह बैतुल माल से अगर किसी वजूद ने ली है तो वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ली। सिर्फ 2 जोड़े लेते थे साल में, और रावी कहता है कि मैंने देखा है कि उसमें भी 17 पैबंद लगे होते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तर्ज जिंदगी, आपका अंदाज़ मुआशरत और आपका अंदाज़ खिलाफत, हर लम्हा आपकी जिंदगी का उठा के देखिए कितनी मर्तबा कुरान हजरत उमर की राय के मुताबिक नाजिल हुआ है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको साहिब इल्हाम बनाया था। हर उम्मत में कोई साहिब इल्हाम होता है, हुजूर की उम्मत का साहिब इल्हाम हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और आका करीम ने उन्हें अपना वजीर करार दिया। फरमाया, मेरे 2 वजीर आसमानों में हैं, 2 वजीर जमीनों में हैं। आसमानों के वजीर अबू जो है वो जिब्राइल और मिकाइल हैं, और जमीन के वजीर अबू बकर और उमर हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के बाद हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो काम लिया, मुख्तसर दौर खिलाफत के अंदर 10 साल 6 माह 4 दिन आपने खिलाफत फरमाई है। लेकिन कहां से चले और यहां मकरान तक, बलोचिस्तान का हिस्सा है, यहां तक आपके सल्तनत की हुदूद वसी हुई। उधर आर्मीनिया तक जा पहुंचे, हमस फतह किया, कादसिया, यरमूक। आप जरा देखिए कि कहां तक आपकी फौजों के घोड़े दौड़ते रहे, और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको जो तवानाई, अदल और इंसाफ की कुव्वत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। जब जमीन पे अदल किया हो तो जमीन भी हुक्म मानती है,
اور حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی، زمین بھی مانتی تھی، جن کا حکم جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی اور دریا بھی ان کا حکم مانا کرتے تھے۔ مصر کے اندر رسم بد جاری تھی، یہ رسم بد جاری تھی کہ سال کے بعد ایک دو شیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریا کی بھینٹ چڑھایا جاتا، اس کی قربانی دی جاتی، اس کا خون بہتا تو دریا چلتا۔ جب اسلام مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خشک سالی ہے، لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہیں، تو حضرت کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قاصد آ کے پیغام دیتا ہے تو کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط لکھتے ہیں، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور قاصد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں پھینک دو۔ قاصد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے، پانی آتا ہے، ایسا دریائے نیل چلا 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا ہے۔ دریا حکم مانتے ہیں، آگ نکلتی ہے، لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، حضرت لاوا پھوٹا ہے، آگ نکل رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ فائر بریگیڈ تو زمانے میں تھی نہیں۔ عمر نے اپنی قمیض اتاری، جس قمیض پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے، کہا یہ قمیض لے جاؤ، جدھر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا، آگ پیچھے بھاگ جائے گی۔ زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ درہ مارتے ہیں، زمین رک جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ تو یہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے انصاف کی وجہ سے، جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمات اور اس کی برکات کا نزول ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ آبرومند حکومت دی۔ کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ جب اتنے علاقے فتح ہو گئے تو ایک دن حضرت عمر بیٹھ کے رو رہے تھے، تو کسی نے کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلاں پل سے بکریاں گزری ہیں، تو پل کے اندر شکستگی تھی، ٹوٹا ہوا تھا پل درمیان میں کچھ، اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہیں اس کا حساب نہ لیا جائے کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تو نے پل صحیح تعمیر نہیں کروائے تھے کہ ایک بکری کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے، آپ دن کو گھر میں بیٹھتے ہیں، دربار خلافت میں بیٹھتے ہیں، اور آپ کا دربار خلافت کیا ہے؟ کوئی عالی نصب محل نہیں ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، وہاں بیٹھ کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ باہر سے سفیر آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے، مسلمانوں کے حکمران کے دارالامارہ میں محل میں جانا ہے، تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے۔ کہا کہاں ہے تمہارا امیر؟ کہا مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کے اونٹوں کی دیکھ بھالی کر رہا ہوگا، ان کی دیکھ بھال میں لگا ہوگا۔ وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہے، اللہ اکبر، وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے ہوئے، تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے، تجھے کچی اینٹ پہ بھی نیند آ گئی، ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ان امور سلطنت نبھائے۔ آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے، لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے، اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے، عمر مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے۔ کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے، ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی آبرو کا پہرا دیتے۔ راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے، چکر لگاتے، دیکھتے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو، مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے قریب سے گزرے، گھر سے دھواں نکل رہا تھا، سوچا کوئی مہمان ہوگا، گزر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ اس گلی سے گزر ہوا تو پھر دھواں نکل رہا تھا، پھر گزر گئے۔ 2 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ ادھر سے گزران ہوا تو پھر دھواں نکل رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر ہے، ابھی تک گھر سے دھواں نکل رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے خاتون کی آواز ہے، اس وقت کون ہے؟ کہا ایک مسافر ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے گھر سے دھواں کیوں نکل رہا ہے رات کے اس پہر؟ کہا تمہیں اس سے کیا غرض؟ کہا نہیں مجھے تشویش ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ کھانے کے لیے گھر کچھ نہیں ہے، بچے ضد کر رہے ہیں، ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے میں نیچے سے آگ دیے جا رہی ہوں، بچوں کہتی ہوں تھوڑی دیر ہے کہ بچے تھک کے سو جائیں گے انتظار کر کر کے، تو کچھ ہو تو پکے، اور بچے ہیں بھوک سے، شدت بھوک کی وجہ سے سو بھی نہیں رہے، اور میں یہاں بیٹھے عمر کی جان رو رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، گھی کا کنستر اٹھایا، آٹے کی بوری لی اور ساز و سامان لیا۔ خادم تھا آپ کا اسلم بیت المال میں، اس نے حضرت یہ سب کچھ میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہا حشر کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ کہا نہیں وہ تو آپ کو اٹھانا ہوگا۔ کہا عمر کو آج خود ہی اٹھانے تو، اور اٹھا کے ان کے گھر آئے اور گھر آ کے ان کو سب کچھ دیا۔
اور پھر اس کے بعد جب کھانا تیار ہوا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جب آگ جلا رہی تھی تو عمر جھک کے چولہے میں پھونکے مار رہے تھے. اللہ اکبر. اس خاتون کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے، یہ کوئی اجنبی مسافر ہے، میری مدد کر رہا ہے. پھر بچے جو ہے وہ جب کھانا کھا کے خوش ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا اور کہا عمر جس طرح تو نے بچوں کو رلایا ہے آج ان بچوں کو ہنساؤ بھی. تو بچے بیٹھے ہیں تو عمر کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. جس طرح بچوں کو کھلانے کے لیے جو ہے وہ گھٹنوں کے بل اور ہاتھوں کے بل لوگ چلتے ہیں، حضرت عمر یوں چلتے ہیں اور وہ بچے مسکراتے ہیں. جب بچے ہنسنے لگے، کھانا کھا چکے، عمر اس خاتون سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں بہن دیکھ عمر کی بڑی مجبوریاں ہیں. فسطاط، یرموک، کہاں کہاں آرمینیا، کہاں کہاں سرحدوں پہ محاذ پہ لوگ موجود ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنی، امور خلافت، کیا کیا معاملے ہیں. تنہا اکیلے بیچارے کی جان ہے، وہ نہیں خیال کر سکا، چل تو اسے معاف کر دے. وہ بہن کہتی ہے تو اتنی ہمدردی کیوں کرتے عمر کی؟ نہیں میں عمر کو معاف نہیں کروں، کل قیامت کے دن میں اللہ کے حضور عمر کا گریبان پکڑوں گی. تو دوسرے علاقے فتح کرتا تھا، میری خبر ہی نہیں تھی. اللہ اکبر. جب یہ بات کی تو عمر چیخیں مار کے رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بہن یہ تمہارے سامنے تو عمر کھڑا ہے. یہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ راشد، دوسرے خلیفہ. 10 سال 6 ماہ اور 4 دن آپ نے خلافت کی. اور تاریخ کہتی ہے اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال اور مل جاتے، یا مغربی مفکرین کہتے ہیں کہ اگر کائنات کو ایک عمر اور مل جاتا پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی، کہیں کفر باقی نہ بچتا. لیکن بد باطن لولو فیروز نامی ایک مجوسی غلام نے نماز فجر پڑھتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا. زہر میں بجھا ہوا خنجر آپ کے جسم میں سرایت کر دیا. آپ وہاں سے اٹھا کے گھر لائے گئے اور 4 دن تک مسلسل آپ اس اذیت اور تکلیف میں رہے. جب آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی قربت میں مجھے جگہ دے دی جائے. ہو سکتا ہے میں امیر المومنین مسلمانوں کا خلیفہ ہوں تو اس وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو، جب میں فوت ہو جاؤں تو ظاہر خلیفہ نہیں رہوں گا، تو پھر جا کے ان کو دوبارہ کہنا کہ میرے باپ کا پیغام ہے، اگر وہ اجازت دیں تو مجھے حضور کی قربت میں دفن کر دینا، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا. جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے صاحبزادے ابن عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے، کہا کہ میرے باپ کا سلام ہے آپ کے نام. انہوں نے آپ کو زندگی میں کہا تھا کہ حجرہ انور میں سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ 2 گز جگہ مجھے بھی نصیب ہو جائے، تو آپ نے اجازت دے دی تھی. تو میرے والد گرامی نے فوت ہوتے ہوئے کہا کہ دوبارہ ام المومنین کے پاس جانا اور دوبارہ پوچھنا. اس وقت تو میں امیر المومنین تھا، ہو سکتا ہے وعدہ کر لیا ہو، لیکن اب اگر آپ اجازت دیں تو یہاں ہم قبر ان کے لیے کھود لیں، ورنہ ہم جنت البقیع میں دفن کر دیں. تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو پڑی اور فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر نے اسلام کے لیے خدمت اتنی کی ہے کہ میں نے خود ترجیح دی ہے، اس لیے میں اجازت دیتی ہوں کہ یہاں عمر کو دفن کیا جائے. اللہ اکبر. اور پھر وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا. یہ قبر میرے حضور کی ہے، 7 حضرت صدیق اکبر ہیں، 7 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جے شک ہووی تے چل مدینے، جے شک ہووی تے چل مدینے، ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا. حضور نے فرمایا ایک دن مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے اور کچھ لوگ مسجد میں داخل ہو رہے تھے. حضور نے دائیں ہاتھ سے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا تھا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا، اور جب لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم قبروں سے یوں ہی اٹھائے جائیں گے. میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. جے شک ہووی تے چل مدینے، آ ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا. تو میرے حضور نے فرمایا جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر بھی ضرور کیا کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب ہیں. باقی صحابی مرید ہیں، حضرت عمر میرے حضور کی مراد ہیں. اللہ سے مانگ کر کے لیا ہے اللہ عمر بن خطاب عطا کرتے، اور پھر اللہ نے عمر کی صورت میں اسلام کو وہ عظیم تحفہ دیا جس سے اسلام کی عزت بڑی اور شان و شوکت میں اضافہ ہوا اور اسلام کے جھنڈے 4 داغ عالم کے اندر لگ گئے. اللہ مجھے آپ کو حضرت عمر کے نقوش پاک کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو ان کے نقوش پاک کو خزرہ بناتے ہوئے اسلامی سلطنت کے خد و خال واضح کرنے کی توفیقات سے مالا مال کرے. وآخر دعوانا